اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا کی روٹ کیا ہے؟ جی وقا، واو قاف یہ وقا، اس سے تقوی بنا اور تقوی سے اتقوا، تو پھر اتقوا کیا ہے؟ امر ہے، شاباش۔ تم سب ڈرو اللہ سے، اے ایمان والو، ایمان لے آئے ہو، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے رکنا، ٹھیک ہے، اللہ کے خوف سے رکنا، اللہ کے ڈر سے باز آنا۔ اگر کوئی بندہ شراب اس لیے نہیں پیتا کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے تو وہ اچھا انسان ہے، متقی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں پیتا، میرے رب نے مجھے روک رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شراب نہ پینے کے سارے لاجک سمجھے، لیکن سبب چھوڑنے کا کیا ہے؟ میرے رب کا حکم یہی ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تقوی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پہلا مرحلہ ایمان، اس کے بعد اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ عمل کرنا، عبادات فرائض سب اپنی ادا کرنا، ان کو بہتر بنانا، تقوی تیسرا مرحلہ، اور چوتھا احسان۔ ٹھیک ہے، تو احسان جو ہے نا وہ پھر سب سے اعلیٰ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرو، ایمان لے آئے ہو، اب ایمان کا تقاضا ہی ہے اسلام، جو اسلام کا ذکر نہیں نہ آتا، یعنی اللہ رب کریم نے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وہ ایک موضوع ہو گیا یہاں پر۔ اور عام طور پر جب بھی ذکر ہوتا ہے ایمان کے بعد تقوی کا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا بغیر اسلام کے تصور ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ہے زبان کا اقرار کر لینا نا، عقائد کو مان لینا، لیکن عقائد کی تصدیق ہی نہیں ہوتی اعمال کے بغیر۔ تو یہ آج ہمارا ضرور ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان ہے اور اس کا کوئی عمل اسلام کے مطابق نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، اور پھر بھی مسلمان ہے۔ اس عہد میں جب اسلام کو پیش کیا جا رہا تھا ایسا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، نہیں، کوئی مسلمان عورت ہو اور وہ بالکل ہی پردے سے اور یعنی اسلامی احکامات سے دور ہو، نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ 19-20 کا فرق ہو جاتا تھا، لیکن بالکل ہی مسلمان معاشرت سے الگ ہونے والا مسلمان تھا ہی نہیں۔ یعنی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنی معاشرت بھی بدلتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اسلام کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی احکامات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چونکہ نعمتیں بے بہا گھروں میں بیٹھے ہوئے مل گئی تو اس لیے وہ قدر ہی نہیں آئی، ہم سنت کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ جب بیان کرتے ہیں تو اسلام کی بجائے تقوی کی بات کرتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہو، اسلام تو اختیار کرو گے ہی، یعنی عقائد کو قبول کر لیا، اعمال تو کرو گے ہی، اب اعمال کا لیول بہتر کرو، ان میں تقوی لاؤ۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، اس کی کیا روٹ ہے؟ بے غین یہ، بغاوت بھی اسی سے ہوتا ہے اور اسی بے غین یہ روٹ ہے۔ اس روٹ سے مصدر بنتے ہیں، ایک تو بغا بنتا ہے نا جس سے پھر بغاوت وغیرہ باغی شاغی سب بنتے ہیں، اور ایک ابتغاء اس سے مصدر بنتا ہے۔ ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، اسی سے ہے وابتغوا، واو حرف عطف ہے ملانے کے لیے، الگ ہو گیا تو باقی کیا بچا؟ ابتغوا، تم تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلہ تھا، وسیلہ، تم اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ واو سین لام سے ہے، کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ، طریقہ، کسی چیز تک پہنچنے کا راستہ۔ تو رسی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ رسی باندھ کر کسی جگہ پر پہنچا جا سکتا ہے نا، اونچائی پر چڑھنا ہو یا
پل نہ ہو تو پار پہنچنا ہو. تو وسائل کا لفظ آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. وسیلہ اس کا واحد ہے. وسیلہ کی جمع ہے وسائل. وہ ذریعے جن سے آپ کام لے سکتے ہیں. تو اللہ تک پہنچنے کے ذرائع اختیار کرو. قرآن میں وسیلہ کا لفظ یہاں آیا ہے اور آگے چل کر سورہ فرقان میں بھی آئے گا. دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی میں آیا ہے. وہ والا معنی وسیلے کا کہیں نہیں آیا جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ بزرگ وسیلہ ہے. لہٰذا آگے بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ مرے ہوئے لوگ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو اپنی زندگی میں خود وسیلہ تلاش کرتے تھے اللہ تک پہنچنے کا. اور یہاں بھی یہی کہا گیا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ ذریعہ جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرے. اس میں سب سے پہلے تو عبادات ہے. قرب الہی کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ نماز. اور یہ تصور اتنا بگڑا ہوا ہے کہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں. ہمارے ایک پروفیسر PhD پروفیسر تھے، عربی کے گرامر پڑھاتے تھے. تو ان سے میں نے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے قرب کے لیے کیا کیا جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 11ویں کا ختم دلایا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ خود کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے نماز کے تو وہ میرے قدرے قریب ہو جاتا ہے. پھر فرائض اسے نوافل کا شوق دلاتے ہیں اور وہ نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے اور اس کا قرب بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا مقرب بندہ ہو جاتا ہے. تو پھر قرب کا رستہ کیا نکلا؟ نماز. بالکل، پہلے فرائض، اس کے بعد پھر وہ سنتیں جو مؤکدہ ہیں اور اس کے بعد پھر نوافل. سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتے ہیں؟ تہجد میں. اور نماز کے اندر سب سے زیادہ قریب کب ہوتے ہیں؟ سجدے میں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نمازوں کے سجدوں میں اپنی اہم حاجتیں پیش کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ قرب کا مقام ہے اور براہ راست ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ پریشانی میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے پیارے کے قریب ہو جائیں. یعنی جیسے آپ اپنی ماں کو فون کرتی ہیں، کوئی پریشانی ہو، کوئی بچہ ہی بیمار ہو تو امی میں بہت پریشان ہوں آپ میرے پاس آ جائیں، ہے نا. اب چاہے امی کے آنے سے کام ہی بڑھ جائے، بزرگ ہوتی ہے نا مائیں، تو وہ کوئی بات نہیں، ماں قریب ہے تو مجھے دھاڑس ہے. تو اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرب کا پھر کیا فوری ذریعہ تھا؟ نماز. نماز میں کھڑے ہو کر گویا کہ جیسے ہم ماں کے سینے سے لگ کر سارے دکھ کہہ دیتے، اسی طرح نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے سب کچھ کہہ دیتے تھے. وہی قربت تھی، نماز پڑھ کر، کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ سے بات کرنا، گویا ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنا دکھ کہنا. تو اس سے آگے قرب کا کیا ذریعہ؟ کوئی اور ذریعہ نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن وسیلے کی یہ تعریف و تشریح کس نے کی ہے؟ لوگوں نے خود. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جتنی ماسورہ تفسیریں ہیں وسیلے کی تعریف آپ کو یہی ملتی ہے. عبادات اختیار کرو، نیکی اختیار کرو. یعنی ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے عبادتوں پر مداومت کرنا، کہ عبادت کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرو. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ہے نیکی پر استقامت کرو. ضحاک کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی رسی کو تھام لو. اور اس آیت کی تفسیر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یعنی ضحاک کہتے ہیں کہ اس الوسیلہ کی جو تفسیر ہے وہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وہی وسیلہ ہے، یعنی کہ قرآن کو پکڑ لو. اب ان میں سے کوئی بھی معنی ہم لے لیں، سب معنی ایک ہی طرف لے کر جاتے ہیں، دین کی طرف. اور آپ اس پر ایک عمدہ بات یہ دیکھیں کہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کوشچن نہیں کیا کہ وسیلہ کیا ہے، تبھی کوئی حدیث نہیں ملتی. اگر اس کا کوئی خاص مفہوم ہوتا کہ مرشد ہونا چاہیے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے نا. اب دیکھیے جو اہم بات ہوتی تھی اب واضح کر دیتے تھے نا. جیسے اللہ رب کریم نے جب یہ کہا کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا میں نہیں بخشوں گا، شرک کے ظلم کے متعلق نا کہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت نہیں ہے.
تو صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, یعنی ہم سب گناہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, ہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو وضاحت کی. اسی طرح آپ دیکھیں جب روزے کے متعلق آیت اتری کہ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے تب تک تمہارا رخصت ہے اس کی کھانے پینے کی آزادی. اب اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مراد رات اور دن کا فرق واضح ہونا ہے, روشنی اور اندھیرے کا واضح ہونا. تو ابن عباس کا خاص طور پر آپ ابن عباس کم سن تھے نا, تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور رات میں اٹھ کر دیکھتا رہا کہ کب الگ ہوگا. بچے تھے تو صبح پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ مسکرا دیے اور ان کے سر کے بال ایسے انگلیوں سے سہلائے اور کہنے لگے کہ ابن عباس اس سے مراد ہے کہ صبح کی روشنی رات کے اندھیرے سے الگ نظر آنے لگے. تو صحابہ کو بتا چکے تھے, مگر ایک کم سن بچے نے بھی آ کر پوچھا تو یہ نہیں کہا جا کے اپنے باپ سے پوچھ, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بتایا. تو جہاں کوئی خاص ٹرم آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگاہ کر دیتے تھے اور صحابہ بھی پوچھ لیتے تھے, مگر نہ کسی صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی وسیلے سے کیا مراد ہے, کیونکہ عربی کا عام لفظ تھا اور وہ عام استعمال کرتے تھے. اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیٹھ کر بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے جس میں عربوں میں استعمال ہوتا تھا. اگر خاص کانٹیکسٹ ہوتا کہ بھئی ایک وسیلے سے مراد ایک پیر کا ہونا ہے تو پھر اس کا آپ وضاحت کا ضرور اہتمام فرمائیں, کیونکہ یہ تو اتنی اہم بات تھی کہ چھوڑی نہیں جا سکتی تھی. بالکل 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا, اپنے چچا سے, اپنی پھپھو سے کہ عمل کرتے رہنا, اس گمان میں مت رہنا کہ میری نسب سے ہو تو تم لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو یہ جو ہے نا یہ ہماری اپنی خود ساختہ باتیں. پچھلے سال میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے عمرے پر جانا پلان کیا, بس اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ کچھ مسائل آ گئے. پہلے ان کے میاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ابھی میاں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے, تو ان کا ایک ہی بیٹا ہے شدید بیمار ہو گیا, اتنا شدید کہ اللہ رحم فرمائے کہ یعنی کینسر تک کے اس کے ٹیسٹ ہوئے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا گیا, چھوٹا بچہ تھا. تو وہ ظاہری بات ہے کہ سب بھول بھال گئے عمرہ وغیرہ اس وقت. خیر اللہ نے بچے کو شفا دی. اب ہوا یہ کہ بہت شدید پیر پرست گھرانہ ہے ان کا, اس میں سے یہ قرآن کی طرف آئیں. پہلے ان کے شوہر نے بھی بہت شدت کی, پھر خیر اللہ نے فضل کیا, رفتہ رفتہ وہ تبدیل ہوئے. تو اب ان کے گھر والوں نے کامنٹ یہ کیا, یعنی کہ ان کے سسرال والوں نے, کہ تم بٹھا کر ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو اس لیے جانے کی اجازت نہیں ملی کہ آپ نے کوئی پیر نہیں پکڑا, اور پیر کے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ملتی. وہ اس بات پر بہت روئی میرے پاس آ کر. تو ظاہر بات کرتی تو لڑائی ہو جاتی, تو چپ کر کے آ گئی, تو پھر بہت روئی اس بات پر نا. اور یہ کہ ایک دفعہ جیسے ایک آزمائش سے ان پر آ گئی نا, کہ کہنے لگی کہ یہ بات بہت بڑی ہے, مجھ سے بیئر نہیں ہو رہی, تو میں صحیح کر رہی ہوں کہ یعنی ہم پیر وغیرہ نہیں, ہم بیت نہیں ہیں وغیرہ. تو میں نے کہا کہ آپ دل مضبوط رکھیں, اللہ کے گھر میں جانے کے لیے ایک غیر اللہ کی ضرورت چاہیے تو سری شرک ہے. اس کا گھر ہے, اس کی مخلوق ہے, اس کی مرضی ہے. پتہ نہیں اللہ کا کیا اس میں مصلحت تھی, کیا خوبی تھی, کیا بہتری تھی, ہو سکتا ہے آپ کی آزمائشی مقصود ہو. بہرحال انہوں نے بڑی ہمت سے وقت گزارا, اور یہ بات بہت دفعہ اٹھی کہ ان لوگوں کو بلایا نہیں گیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے عمرہ تو نفلی عبادت ہے, اس کے لیے بلایا تھوڑی جاتا ہے, نفل تو اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات بہت دفعہ ہوئی. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس سال ان کا گورنمنٹ سے حج کا جو ہے نام آ گیا. فرسٹ ٹائم انہوں نے اپلائی کیا اور فرسٹ ٹائم ہی نام آ گیا. تو وہ پیر کے بغیر, بدھ کے بھی بغیر. تو وہ خوشی سے اتنا رو رہی تھی جب ان کا نام آیا. تو وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی, کہتی ہیں کہ یعنی مجھے یقین ہے, لیکن کہتی ہے یہ میرے لیے حق الیقین کا مرتبہ رکھتا ہے کہ مجھے اتنی دفعہ یہ بات کہی گئی ان 6 مہینوں میں کہ میں روتی تھی نمازوں میں, یہی کہتی تھی کہ اگر اللہ جی میں حق پر ہوں تو مجھے اس طرح مت آپ آزمائیں کہ میرے لیے تانا ہی بن گیا عمرے پہ نہ جا سکنا. تو اللہ رب کریم نے ان کو بھی یعنی اعتبار عطا کیا, اور اگر سمجھنا چاہیں تو ان کے سسرال والوں کو بھی کہ عمرہ تو نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت کے لیے کوئی بھی جا سکتا ہے, منظوری صرف حج کے لیے ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. تو حج کے لیے منظوری اللہ نے فرسٹ ٹائم ان میاں بیوی کی دے دی, اور ماشاءاللہ اس طرح سے کہ سب کچھ سیٹل ہے. تو اس طرح اللہ رب کریم فضل فرماتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے شرک ہماری رگوں میں اس طرح بس گیا, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے درجے کا شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے ایک انسان غیر اللہ جب تک اجازت نہیں دے گا کوئی نہیں جا سکتا. یہ کس درجے کا شرک سوچ رہے ہیں آپ؟
اور پھر اس پر دعویٰ کیا ہے؟ ہم جیسا موہد دنیا میں نہیں پایا جاتا. تو یہ وسیلے کا مفہوم ہم نے اپنا من پسند بنایا ہوا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پیر کون ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے نہیں جو ٹیچر کو تو چھوڑ ہی دے نا. ٹیچر کے معنی میں پیر نہیں لیا جاتا سمینا. پیر مرشد کا معاملہ اور ہے. یعنی گویا وہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پر بٹھا دیتے, ان سے بیعت ہو کر اپنے سارے معاملے ان کے اختیار میں دے دیتے اور انہیں اپنی دنیا اور آخرت کا مالک سمجھتے. ایسی ملکیت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی گئی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلیم کی تھی. ٹھیک ہے, لہٰذا دنیا و آخرت کی ملکیت تو اللہ کی ہے. باقی رہ گیا مرشد یعنی راستہ دکھانے والا, رشد کے معنوں میں, تو وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے جو خود گائیڈ کیا جا چکا ہو, جو خود لیڈ کیا جا چکا ہو, جسے براہ راست رہنمائی مل رہی ہو, تو وہ صرف پیغمبران کرام ہوتے ہیں. استاد بتاتا ہے علم کی بنا پر, وہ علم جو قرآن و حدیث میں آیا ہے. اسی لیے جہاں پر رائے آتی ہے نا وہاں پر مرضی ہوتی ہے, چاہے مانو چاہے نہ مانو. جیسے آپ دیکھیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے, 200 اسٹوڈنٹ ہیں ایسے نعمان بن ثابت کے یعنی ابو حنیفہ کے, جو بہت نامور ہوئے. ان میں بھی سب سے زیادہ نام کمایا صاحبین نے, امام ابو یوسف اور امام محمد. امام ابو یوسف اور محمد کی رائے کو علیحدہ بیان کیا جاتا ہے, حنفاء میں بھی علیحدہ بیان کیا جاتا ہے. یہ صاحبین کی رائے, یعنی اتنی وقی ہیں وہ ماشاءاللہ علمی اعتبار سے کہ کہا جاتا ہے یہ صاحبین کی رائے ہے, کہ ان دو بندوں کی رائے ہے, کیونکہ امام ابو یوسف اور محمد کی آپس کی رائے بہت ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ ابو حنیفہ سے انہوں نے باقاعدہ طور پر علم لیا, ان کے باقاعدہ ٹیچر ابو حنیفہ تھے, مگر انہوں نے ابو حنیفہ سے اجتہاد کے معاملے میں ان کے علم پر تھوڑا بہت ہی 1/3 علم پر اختلاف رائے کیا. 1/3 ان کے فیصلوں کو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں درست نہیں ہے. ابو حنیفہ جہاں ان کی رائے تھی نا, اجتہاد وہیں پر ہوتا ہے جہاں رائے ہوتی ہے, چھوٹے معاملے ہوتے ہیں اور ان میں رائے ہوتی ہے. تو 1/3 معاملوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے اپنے براہ راست ٹیچر ابو حنیفہ سے اختلاف رائے کیا ان کی زندگی میں, اور نہ ابو حنیفہ نے اپنی محفل سے نکالا اور نہ غلط کہا. انہوں نے بھی یہی کہا میری رائے یہ ہے, صاحبین کی رائے یہ ہے, اور صاحبین نے بھی کہا کہ یہ ہمارے معزز استاد ہیں, لیکن ان کی رائے یہ ہے ہم نہیں مانتے, ہمیں لگتا ہے یہ یوں ہے. تو جہاں رائے آ جائے وہاں پر جتنا اختیار استاد کو ہے اتنا ہی اختیار شاگرد کو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر مرشد نہیں ہوتا, کیونکہ کسی کے پاس بھی اللہ کی طرف سے گائیڈنس نہیں آ رہی, وہ تو صرف نبی کو ہوتی ہے. جہاں نبی ذرا سا غلط چلیں گے اپنی رائے کی بنا پر, اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جائے گی کہ اللہ کے نبی ہیں آپ کو یوں نہیں کرنا, آپ کو یوں کرنا, اور اللہ کے نبی فوراً اپنی ڈائریکشن صحیح کر لیں گے. تمام انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کوئی فیصلہ کرنا چاہا اور اللہ کا حکم آ گیا. زید بن ثابت والا معاملہ, زید بن حارث والا معاملہ ہی لے لیں کہ جب آپ حضرت زینب سے ان کو طلاق کا نہیں کہہ پا رہے تھے تو اللہ نے وہی اتار دی, معاملہ کلیئر ہو گیا. تو وہ مرشد ہو سکتا ہے جسے اوپر سے رشد آ رہا ہے, اور اب وہ کوئی نہیں رہا. لہٰذا اب صرف استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے, عالم اور متعلم کا رشتہ ہے, بس. یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ استاد کو ایک استاد پکڑ لینا کہ چلو یہ ہمیں رہنمائی کی, وہاں تک تو ٹھیک ہے. وہ اس کو کوئی اللہ معذلہ مرنے کے بعد وہ اس کی وہ نظام بنانا, چننا, کرنا, وہ تو پھر وہ دوسری طرف. آپ صحیح فرما رہی ہے, لیکن ایک یہ چیز چن لیں اگر کوئی, تو وہ تو چلو آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن یہاں بھی میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ استاد کی بات تب تک لازم ہے جب تک اس کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے. جہاں معاملہ اجتہادی رائے کا آ گیا ہے وہاں استاد بھی غلط ہو سکتا ہے, اور وہاں پر اگر آپ کو یعنی لگ رہا ہے اور یقین ہے اور آپ کو بہتر رائے مل رہی ہے تو آپ اپنی رائے پر عمل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, استادوں ہم نے شخصیت پرستی نہیں کرنی. استاد کی محبت اور چیز ہے اور شخصیت پرستی اور چیز ہے. شخصیت پرستی کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ شرک بھی آیا ہے اور ادارے بھی فلاپ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں, ایٹم بم بنا کسی ایک بندے نے نہیں بنایا, یہ نسلوں کا کام ہوتا ہے. ایوب خان کے زمانے میں اس پر کام شروع ہوا, ہوتا رہا, نواز شریف کے دور میں آ کر سامنے آ گیا. اب ایک طرف سیاسی طور پر کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے,
اور پیپلز پارٹی والے شور مچاتے ہیں کہ نہیں 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 یہ تو بھٹو نے شروع کیا تھا. حالانکہ کوئی بھی ملک ہو, کوئی ایک حکومت آ کر سال 2 سال میں ایسے کام نہیں کروا سکتی, یہ نسلوں کا کام ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ادارے نے کام کیا ہے. دوسری طرف سائنٹسٹ میں صرف جو ہیں عبد القدیر خان صاحب, ان کا نام لیا جاتا ہے. عبد القدیر خان صاحب سے مجھے بہت محبت ہے اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن بات یہ کہ صرف عبد القدیر خان صاحب کا کام نہیں ہے, پوری ٹیم کا کام ہے, ساروں کا کام ہے. یا جیسے آپ دیکھیں ورلڈ کپ جیتا تو کیا کہا جاتا ہے عمران خان نے ورلڈ کپ جتایا. عمران خان اکیلے کھیلے تھے, پوری ٹیم تھی. یہ ٹیم ورک ہوتے ہیں, پوری نیشن تھی. جی دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پوری قوم تھی, اس کے علاوہ حکومت کی سپورٹ تھی, سبھی کچھ تھا. پورا نیٹ ورک ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے. شخصیت پرستی سے نکلنا ہوگا. پتہ ہوتا کہ شخصیت پرستی کی وجہ سے عمران خان نے جب کرکٹ چھوڑ دیا تو لوگوں کو لگا کہ اب تو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہی ٹوٹ گئی, اور کافی عرصے تک واقعی وہ سٹیمنا نہیں آ سکا ٹیم کے اندر. اعتماد ختم ہو گیا نا, کیونکہ اعتماد اپنی ٹیم کی صلاحیتوں پر نہیں تھا, سارا انحصار ایک بندے پر تھا. تو میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ صرف دین نہیں, دنیا میں بھی ہمیں ادارے کھڑے کرنے ہیں, شخصیات کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے. بندہ انہیں تو جانا ہی ہے, ایک ایج میں آ کر ریٹائرڈ ہو جائیں گے, ایک ایج میں آ کے مر جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ادارے بند ہو جائیں گے. اچھا جب عبد القدیر صاحب نہیں رہیں گے تو کیا ہمارا ایٹمی پلانٹ نہیں چلے گا؟ وہ تو چلنا ہے. لہٰذا جس نے کام کیا اس کی قدر کریں, اس کو مقام دیں, لیکن شخصیات کے پیچھے مت لگ جائیں. آپ دیکھیے کتنی فتوحات ہوئی, کتنے کام ہوئے صحابہ میں. کسی بندے کا نام آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سامنے آیا ہو؟ کام کاؤنٹ ہوتا تھا, یہ کام ہو گیا, وہ کام ہو گیا, یہ نہیں ہوتا تھا کس نے کیا. صحابہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے, بلکہ پسند نہیں کرتے تھے تذکرہ کیا جائے. ہم لوگوں کا ذہن بدل گیا ہے. وہاں سارا زور اس بات پر تھا کہ کام ہونا چاہیے, اور یہاں سارا زور اس بات پر ہے نام ہونا چاہیے. لہٰذا صحابہ بڑا بڑا کام کر کے, اب دیکھیں زید بن ثابت نے کتنا بڑا کام کیا, چیئرمین رہے قرآن بورڈ کے. کبھی پلٹ کر کہا کہ میں نے یہ کام کیا؟ یا کبھی آپ نے یہی پڑھا ہو کہ بھئی زید بن ثابت کا یعنی بہت اس قسم کا تذکرہ صحابہ سے سنا ہو؟ ہاں, جب کبھی سوال ہوتا تھا تو بتاتے تھے کہ ہاں بھئی چیئرمین آف بورڈ جو تھے, قرآن بورڈ کے چیئرمین جو تھے وہ زید بن ثابت تھے, اس بنا پر چنے گئے تھے. مگر کوئی خاص ڈنڈورا نہیں پیٹا گیا, کیونکہ اللہ کے لیے کام تھا. اس کی وجہ سے ادارے مضبوط ہو گئے. لہٰذا صحابہ نے ظاہرہ وفات پانی تھی, وفات پائی تو ادارے کمزور نہیں ہوئے, ادارے چلتے رہے. ہماری صلاحیتیں ان کی نسبت کم ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو ادارہ بند ہو جاتا ہے. اس کی پھر میں وہی مثال دوں گی, مولانا مودودی کی اتنی اچھی جماعت, ان کے بعد بے دم ہو گئی. اسرار صاحب کا اتنا اچھا سیٹ اپ, ان کے بعد بے دم ہو گیا. آگے نہ انہوں نے ویسے سپیکرز کھڑے کیے, نہ ویسے کام کرنے والے کھڑے کیے. اب وہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اب مولانا مودودی ہی کا لکھا ہوا جو کام ہے اس کا ترجمہ کر کے پھیلا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لیکن مولانا مودودی کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو چکا ہے. جو مسائل آج در پیش ہے مولانا مودودی ان کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو نئے مفکر کہاں ہیں سارے؟ کیوں نئے مفکر پیدا نہیں ہوئے؟ نئے لوگ کام, مولانا کا کام ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, یہ نہیں کہ اسے سائڈ پر کر دے, لیکن فردر کام بھی تو ہونا چاہیے. اسی طرح اسرار صاحب کی وفات کے بعد انہی کے کام کو آگے ریپیٹ کیا جا رہا ہے. نیا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ شخصیات میں الجھ کر ادارے کام نہیں کر پا رہے. اور پھر میں اسی کی وہی مثال دوں گی کہ ذاکر نائک صاحب کا جو ادارہ ہے, ذاکر صاحب رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کسی ایک بندے کی کمی محسوس ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے, لیکن ادارے کا کام نہیں رکتا. تو ہمیں شخصیات پرستی سے نکلنا ہے. یہ سارا فساد شخصیت پرستی کا ہے. بت پرستی کی بنیاد شخصیت پرستی ہے, قبر پرستی کی بنیاد شخصیت پرستی ہے, پیر پرستی کی بنیاد بھی شخصیت پرستی ہے. تو ہمیں شخصیت پرستی سے نکلنا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بار بار سمجھاتے تھے کہ مجھے میرے مرتبے سے مت بڑھانا. ٹھیک ہے جی, یہ اسم ہے. وجاہدو, اور جہاد کرو, جد و جہد کرو, فی سبیلی ہی, اس کی راہ میں. اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو, ذریعہ پکڑو, اور پھر
جد و جہد کرو. اچھا جد و جہد میں وہ معنی نہیں آتا, اصل لفظ ہوتا ہے مجاہدہ. مجاہدہ میں مقابلہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مجاہدہ ایسی جد و جہد ہوتی ہے جس میں مخالف قوتوں سے مزاحمت کی جاتی ہے, مقابلے کا عنصر پایا جاتا ہے, کمپٹیشن, ٹھیک ہے. تو مجاہدہ کرو یعنی اللہ کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے ساتھ مقابلہ کرو. اب آدم کے بیٹے کا قصہ سامنے رکھیں, اس میں خاص طور پر کیا بتایا گیا؟ دو مسائل ایسے ہیں یا عنصر ایسے ہیں جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں. ایک نفس اور دوسرا شیطان. ماحول کا تو مسئلہ بعد میں آتا ہے. اب آگے آ کر نسل انسانی پھیل چکی ہے تو پھر تیسرا عنصر کیا آ گیا؟ ماحول. لہٰذا ایسے لوگ جو مسلمان ہو کر دین سے دور ہیں, ان کے اثرات. اور پھر چوتھا بڑا مسئلہ کفار کی سازش ہے, جو اس وقت نہیں تھا اب ہے. تو ہمیں ہر وقت چومکھی لڑنا پڑتی ہے. ہمارا نفس کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اب نفس مطمئنہ کی بات تو اور ہے, ہم ایک عام نفس کی بات لیتے ہیں. نفس امارہ کو بھی چھوڑ دیں, کیونکہ وہ تو وہ نفس ہے نا جو بالکل ہی گمراہی پر آمادہ ہے, اور نفس مطمئنہ ٹوٹل نیکی پر آمادہ ہے. اور پھر بیچ میں آ جاتا ہے نفس لوامہ, جو کبھی نیکی کی طرف جھکتا ہے کبھی برائی کی طرف جھکتا ہے. ہم جو لوگ ہیں ہمارے نفسوں کا یہی عالم ہے. کبھی نیکی کی طرف ہم جھک جاتے ہیں اور کبھی ہم برائی کی طرف جھک جاتے ہیں. ابھی ہمیں استقامت نیکی پر نہیں ہو رہی, لیکن نیکی کی کشش ابھی ہے. تو یہ عام نفس تو موجود ہے نا. ایک طرف تو وہ ہے نا کہ جن کا نفس بہت ٹیم ہو چکا ہے ماشاءاللہ, ان کو تو بہت آسانی ہے. دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے نفس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ رکھا ہے, تو وہ تو پھر 99% غلط کام کرتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے, ہم ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں, ایک عام مسلمان کی بات کرتے ہیں. تو اس کا نفس لوامہ اس کو کھینچتا تو ہے نا برائی کی طرف. وہ غالب کہتے ہیں نا, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو یہ کشمکش ہر وقت چلتی رہتی ہے انسان کے اندر, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. جیسے فرض کریں کہ گھر کے اندر بھابھی ہے آپ کی, یا نند ہے, یا بہو ہے, تو اس نے کوئی بات کہہ دی تو جی چاہتا ہے کہ اس کو ایسا کرارا جواب دیں کہ مزہ آ جائے, لیکن آپ اس کو برداشت کرتے ہیں. یا آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے یا ملنے آیا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے, تو جی چاہتا ہے کہ اس کو بری طرح ٹریٹ کریں, لیکن اللہ کے خوف سے رکتے ہیں. یہ اور ایسے کئی مرحلے ڈیلی بیسس پر ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. شوہر ہی کو لے لیں, شوہر اور بیوی, جی چاہتا ہے کہ شوہر جو کرتے ہیں ان کو انہی کے سکوں میں ادائیگی کر دی جائے, لیکن دین کہتا ہے نہیں, شوہر کے حقوق بہت ہیں, لہٰذا احترام کرو. اسی طرح شوہروں کا بھی دل چاہتا ہوگا یقیناً کہ بیویوں کو مزہ چکھا دیں, مگر اسلام سکھاتا ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہر وقت کشمکش ہے. ایک ٹی وی کا ریموٹ ہی کشمکش نہیں ہے نا, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہی کشمکش ہے. تو ہر وقت کی کشمکش ہے نفس کی. پھر نفس کے بعد ایک شیطان جو ہر وقت ہمیں ورغلا رہا ہے. تم نے ایک ہی دفعہ جینا ہے, یہ جملے آپ سنتے ہیں نا, شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے. آپ کو کس نے کہا 4 کر لو, یعنی ڈائلاگ پکڑا ہوا ہے جی, شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے لہٰذا تصویریں تو اتروانے تھے, شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے ڈھولک تو بجانے تھے, شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے بینڈ تو بجوانے تھے. بھائی تم 4 کر لو, یہ کیا بات ہے شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے؟ ایک دفعہ ہونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے قوانین چھوڑ دیے جائیں. اب یہ ذہن میں چلتا رہتا ہے, تم کیا دنیا میں جوتے کھانے کے لیے آئے ہو؟ میری اپنی بچی مجھے ایک دن کہنے لگی کہ ہم کیا صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. یہ شیطان سکھاتا ہے نا, ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے. یعنی اگلے دن نور الہدا چھوٹی بالکل ہے, 4.5 سال کی ہے, تو وہ مجھے کہنے لگی مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. میں نے کہا کیوں آ رہا ہے؟ کہتی مجھے شیطان تنگ کر. اس کو کسی بات سے منع کر رہے تھے تو اس کو تھا کہ مجھے کرنے دے, تو اس کو منع کرتے کہ ایسے مت کرو, تو منہ بنا کر بیٹھ گئی. میں نے کہا آپ نے منہ کیوں بنا لیا اگر آپ کی ماں نے منع کیا؟ کہتی ہے مجھے غصہ آ رہا ہے, بہت غصہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں آ رہا ہے غصہ؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں شیطان تنگ کر رہا ہے. کہتے ہیں مجھے شیطان تنگ کر رہا ہے.
تو دیکھیں ہر وقت ہماری مرضی کے لیے شیطان ہمیں اکساتا ہے. اس کی اکساہٹ یہی ہوتی ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ تو نہیں ہوتا, تمہاری ماں ہی ایسے کہتی ہے, تمہارا شوہر ہی ایسا کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ دوسری ترغیب ہے ہر وقت. تیسری ترغیب وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہم مذہب ہیں الحمدللہ, اور پھر بدقسمتی سے وہ دین پر نہیں چلتے. تو پھر ان کی دیکھا دیکھی یہ سوال اٹھتا ہے نا, آپ کے بچے بھی کرتے ہوں گے, سارے لوگ یہی کرتے ہیں, ہم انوکھے مسلمان ہیں امی. یہ سوال دل میں بھی پیدا ہوتا ہے, اور یہ باہر سے بھی ہم پر مسلط کیا جاتا ہے, تو وہ بھی ایک امتحان ہے. اور پھر چوتھا امتحان کفار کی سازشیں. ان سازشوں میں میڈیا سے لے کر کلچر کے رولے تک سب کچھ شامل ہے. جیسے بسنت پر اعتراض کیا جاتا تھا نا مذہبی اعتبار سے, تو کیا کہنا شروع کر دیا, اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے, یہ تو ثقافت ہے ہماری. حالانکہ مسلمان کی ثقافت اسلام ہی ہے, کوئی علیحدہ ثقافت نہیں ہوتی مسلمانوں کی. اب بات کیا ہے, یہ سارے بہبود آبادی, عورت کی آزادی, میری زندگی ہے اپنی مرضی سے گزاروں گا, میں کیوں ماں باپ کی بات مانوں, یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں, مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے. ان ساروں کے ساتھ ہر وقت ہمیں لڑنا پڑتا ہے, اور یہ لڑائی 24 گھنٹے چلتی ہے, ہر وقت چلتی ہے, یہاں تک کہ سوئے ہوئے خوابوں میں بھی چلتی ہے نا. ہمیں ہر وقت ان چاروں محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے. یہ ہے جاہدو کا مفہوم. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, صحابہ کا 10-12 صحابہ کا ایک گروپ جو ہے ایک سیریا پر بھیجا گیا تھا, تو وہاں سے جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آنا مبارک ہو. تو جہاد اکبر کیا ہے, یہ مجاہدہ, کیونکہ جنگ میں وقتی طور پر تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے, لیکن ساری زندگی اس جنگ میں کھڑے رہنا اور لڑتے رہنا بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار انسان چوک جاتا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں نا, تو وہ چوک ہے, لیکن میں کہتی ہوں محاذ پر ڈٹے رہنا ہی بڑی بات ہے. کفار کی سازشیں, تو ان ساروں کے اوپر ہمیں مقابلہ کرنا ہے. مجاہدہ کا لفظ یہی عربی کا لفظ ہے مجاہدہ. مجاہدہ کا مطلب ہوتا ہے مقابلے کے ساتھ مزاحمت کرنا. تو جد و جہد اردو میں ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. وجاہدوا فی سبیلہ, اس کی راہ میں مجاہدہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ نے 3 چیزیں ہمیں بتا دی. تقوی اختیار کرو, اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ پکڑو یعنی قرآن و سنت, اور پھر اس ذریعے کو پکڑنے کے بعد ساری زندگی اس رستے پر آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ جاری رکھو. اس سے ہوگا کیا, تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ کی مملکت بڑی نہیں ہو جائے گی, اللہ کی کائنات وسیع نہیں ہو جائے گی, وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, ویسے ہی ہو رہی ہے. تمہیں فائدہ ہوگا, یہ ساری کوشش صرف تمہارے لیے. جیسے بچہ پڑھے گا تو نمبر لے گا اپنے لیے, ماں باپ کو تھوڑی ڈگری مل جائے گی. اسی طرح سے اگر اللہ رب کریم کے ہدایات کے اوپر چل کر ان قوانین کو فالو کر کے آگے بڑھ جاؤ گے تو تم فلاح پاؤ گے. اللہ کریم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو پھر کیا کرو, اپنے لیے کام کرو, ہے نا. وہ اقبال کہتے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اللہ کے نہیں بنتے نہ بنے, اپنے تو بنے, جنت میں تو جانا ہے. آج مجھے صبح ایک بہن کہنے لگی کہ رات میں سو نہیں سکی, اتنی گرمی تھی اور مجھے گرمی بہت لگتی ہے. تو میں نے انہوں نے کہا بس پھر جہنم سے خوف کرو, کیونکہ یہ گرمی ہماری حد برداشت سے نہیں بڑھتی, یہ تو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. لیکن جہنم کی گرمی اللہ ہے نا,